شیطان جو کبھی عرش پر فرشتوں کا استاد کہلاتا تھا، بڑا ہی عبادت گزار ہوا کرتا تھا، عرش پر جس کے خوب چرچے ہوا کرتے تھے، مگر یہ مغرور ہو گیا جب اس نے اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ تب ابلیس یعنی شیطان مردود کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے نکال دیا گیا، مگر جاتے جاتے شیطان نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ دیا، میں تیرے بندوں کو گمراہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا، میں انہیں بدی کے راستے پر چلاؤں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جا، اگر تجھے اتنا ایمان ہے تو میں تجھے قیامت تک کی مہلت دیتا ہوں۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم شیطان کی ان کمزوریوں کے بارے میں جانیں گے جو ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھنے میں مدد دیں گی، اور ساتھ ہی شیطان کی انسان سے تاریخی دشمنی کے بارے میں بھی جانیں گے۔ انسان سے شیطان کی دشمنی سیدنا آدم علیہ السلام کے دور سے چلی آ رہی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بار بار اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ شیطان سے بچ کر رہنا، کیونکہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یقیناً شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے اور تم اسے دشمن ہی سمجھو۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو قیامت تک کے لیے زندگی دے کر انسانوں کے دل میں وسوسہ ڈالنے کی قوت عطا فرمائی ہے۔ اس عطا شدہ قوت کے بلبوتے پر شیطان نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کر دیا کہ وہ آدم کے بیٹوں کو بھٹکا کر جہنم کا ایندھن بنا دے گا، وہ انہیں باغی اور نافرمان بنا دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جواب دیا کہ تم لاکھ کوشش کر لینا، جو میرے مخلص بندے ہیں وہ تیری کبھی بھی پیروی نہیں کریں گے اور تیرے دھوکے میں کبھی نہیں آئیں گے۔ ابلیس کے وار سے بچنے کے لیے علماء کرام نے بہت سی کتابیں تالیف کیں۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بنی نوع انسان کا دشمن قرار دیا ہے اور اس کی راہ پر چلنے سے منع فرمایا ہے۔ انسان کو گمراہ کر کے راہ جنت سے ہٹا کر اور راہ جہنم پر چلانا شیطان کا مقصد عظیم ہے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ شیطان اور انسان کی دشمنی آدم علیہ السلام کی پیدائش سے شروع ہو کر قیامت تک جاری رہے گی، اور اہل ایمان ہمیشہ کتاب و سنت پر عمل پیرا ہو کر اس کی چالوں کو ناکام بناتے رہیں گے، جبکہ کفار، منافقین اور کمزور ایمان والے اس کے جھانسوں میں آتے رہیں گے۔ شیطانی وارداتوں سے آگاہ رکھنے کے لیے علماء امت نے ہر دور میں کتاب و سنت کی روشنی میں کئی کتابیں تالیف کیں تاکہ اہل اسلام کو اس کے تازیانے سے باخبر رکھ سکیں۔ شیطان کے بارے میں مختلف مذاہب و ادیان میں مختلف تصورات پائے جاتے ہیں، اور کہیں اسے نفس امارہ اور خواہش شر کی حیثیت سے دیکھا جاتا ہے۔ خود مسلمانوں میں بھی کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جو اس کے وجود کے انکاری ہیں۔ شیطان کا غلبہ کبھی کبھی اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا عمل کر رہا ہے۔ یہ شیطان انسان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے منافی کر دیتا ہے، اور اکثر کو آخرت کی جواب دہی سے غافل کر کے دنیا کی رونقوں میں مدہوش کر دیتا ہے۔ شیطان کی کچھ کمزوریاں بیان کی گئی ہیں جن کا جاننا ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے تاکہ وہ اس کے حربوں اور وارداتوں سے محفوظ رہ سکے اور ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہے اور اس سے غافل کبھی نہ ہو۔ جن میں سے چند کا تذکرہ اس واقعے سے ظاہر ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کو دیکھا کہ وہ بہت لاغر اور کمزور نظر آ رہا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تیرا یہ حال کیسے ہوا ہے؟ تو شیطان نے کہا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی امت کے 6 کاموں سے بہت پریشان ہوں۔ پہلا یہ کہ جب وہ آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو سلام کہتے ہیں، ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں، ہر کام کا ارادہ کرتے وقت انشاءاللہ کہتے ہیں، ان سے گناہ ہو جائے تو استغفار کرتے ہیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہی صلات پڑھتے ہیں اور آخر میں ہر کام کی ابتدا کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں۔